الیکشن 2024 کے بعد بعض ایسے نتائج سامنے آئے ہیں جو کہ کافی دلچسپ ہیں۔ ایک طرف ایک امیدوار اپنے حلقے سے 10,000 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پایا تو دوسری طرف ایک اور حلقے سے ایک امیدوار کو 2,17,000 ووٹ ملے۔ ایک حلقے سے جیتنے والے امیدوار کی سبقت 1,83,000 ووٹوں کی ہے، جبکہ ایک اور حلقے سے ایک امیدوار محض 293 ووٹوں کی برتری سے جیتا۔ صدمے والی بات تو یہ ہے کہ ایک امیدوار اپنے حلقے سے 1,83,000 ووٹ حاصل کرنے کے باوجود بھی شکست کھا گیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے نواسی میاں والی 2 سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جمال احسن خان نے 2,17,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مخالف نون لیگی امیدوار عبید اللہ 34,000 ووٹ ہی حاصل کر سکے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 67 حافظ آباد کا انتخابی مارکہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار انیکا مہدی نے 2,08,000 ووٹ حاصل کرتے ہوئے اپنے نام کیا، جبکہ ان کی مخالف نون لیگ کی امیدوار سائرہ افضل تارڑ بھی سخت مقابلہ کرتے ہوئے 1,83,000 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ حلقہ این اے 264 کوئٹہ 3 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جمال خان رئیسانی 10,678 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے مخالف امیدوار بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل فقط 929 ووٹ ہی حاصل کر پائے۔ اسی طرح کوئٹہ ہی سے حلقہ این اے 262 سے آزاد امیدوار عادل خان بیزئی 20,273 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار کراچی کے حلقے این اے 244 سے 20,048 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ ایم کیو ایم کے ہی ایک اور امیدوار اقبال خان کراچی کے حلقہ این اے 235 سے 20,085 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ ایسے اعداد و شمار کی روشنی میں جب کامیابی نے امیدواروں کے قدم فقط 20 اور 10,000 ووٹوں کے حصول پر ہی چوم لیے، وہی حیرت انگیز معاملہ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 67 حافظ آباد سے نون لیگ کی امیدوار سائرہ افضل تارڑ کے لیے رہا، جو 1,83,000 ووٹ حاصل کرنے کے باوجود بھی منتخب نہ ہو سکیں۔ الیکشن کے دوران 1 درجن سے زائد امیدوار بیک وقت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ ان دوہری نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین کے قومی اور صوبائی اسمبلی میں سے کسی ایک نشست پر حلف اٹھانے کے بعد 16 سے زائد خالی نشستوں پر اگلے 60 دنوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ نون لیگ 8، پی 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 3، پی ٹی آئی حامی 2، کاف لیگ، آئی پی پی، بی این پی مینگل کی ایک نشست پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کی خالی کردہ 8 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی 3، پی ٹی آئی کی 2، کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی کی ایک نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ سربراہ مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف قومی صوبائی اسمبلیوں کی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں، انہیں 3 چھوڑنا پڑیں گی۔ اسی طرح حمزہ شہباز شریف، مریم نواز، رانا تنویر، احسن اقبال قومی صوبائی اسمبلیوں کے لیے بیک وقت کامیاب ہوئے۔ نون لیگ کے اویس لغاری صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کی 2 میں سے 1، ڈاکٹر عزرا پلیجو 3 میں سے 2، کاف لیگ کے چودھری سالک حسین، استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان، پی ٹی آئی کے ریاض فتیانہ، علی امین گنڈاپور اور اختر مینگل قومی اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیابی کے باعث ایک نشست خالی کریں گے، جن پر ان کی حربرداری کے بعد ضمنی انتخابات ہوں گے۔ عام انتخابات میں نون لیگ کی 3 جوڑیاں سامنے آئیں، جن میں 1 جوڑی کامیاب اور 2 جوڑیاں شکست سے دوچار ہوئیں۔ مانسہرہ سے سردار محمد یوسف این اے 14 اور اس کا بیٹا شاہجہاں پی کے 40 سے کامیاب ہوئے۔ چارسدہ سے حاجی احسان اللہ این اے 25 اور ان کا صاحبزادہ فواد خان پی کے 64 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب نہ ہو سکے۔ خیبر سے مسلم لیگ نون کے شاہ جی گل این اے 27 اور بیٹا بلاول پی کے 70 سے ناکام ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے ارباب عالمگیر این اے 31 سے تو نہ جیت سکے، تاہم ان کے فرزند ارباب زرگ پی کے 80 سے کامیاب رہے۔ جے یو آئی فے کے مرکزی رہنما اکرم خان درانی بنو میں 2 صوبائی نشستوں میں 1 جیت گئے اور 1 پر شکست کھائی، جبکہ بیٹا زاہد درانی این اے 39 بنو میں سے کامیاب نہ ہو سکا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔